السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 دن قبل ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ میرے ایک دوست کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں عموماً کسی کے ہاں مہمان بنوں تو مذہبی یا سیاسی گفتگو میں شامل ہونے سے اعتراض کرتا ہوں، چہ جا کے کوئی مجھے زبردستی گھسیٹ لے۔ اس دن پہلی مرتبہ میں نے اپنا یہ اصول توڑا۔ وجہ ہی ایسی تھی کہ اگر میں خاموش رہتا تو یقیناً سلب ایمان کا خطرہ تھا۔ وہ دونوں احباب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اسلاف کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی باتیں فقط مرزا جہلمی کی سنی ہوئی تقریریں تھیں۔ درمیان میں انہوں نے 2-4 بار سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی کیا۔ میرے دوست بہت اچھا مطالعہ رکھتے ہیں، بالخصوص اسلامی تاریخ میں گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ وہ انہیں جواباً مختلف علمی حقائق و دلائل پیش کرتے رہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کو کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ میں جانتا تھا ڈاکٹر صاحب ایک بڑے دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اوائل عمری میں تبلیغی جماعت میں 4 ماہ بھی لگا چکے ہیں، لیکن دوران اعلیٰ تعلیم کچھ ایسے پھسلے کہ علماء کرام کے نام سے ہی چڑ کھاتے ہیں۔ جب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، میں نے دوست کو مخاطب کیا اور کہا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں کچھ عرض کروں۔ ڈاکٹر صاحب بولے، ہم پریکٹیکل پر اور منطق پر یقین رکھنے والے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، جی بالکل، میں بھی ایک پریکٹیکل پر ہی کرتا ہوں۔ ہم تینوں 20 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں اور ایک تصور کرتے ہیں کہ ہم اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے موجود ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس و انور پر ہماری آنکھیں ٹکی ہوئی ہیں، ہمارے لبوں پر درود شریف جاری ہے۔ چلیں یہ تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کریں۔ یوں ہم نے تقریباً 20 سیکنڈ آنکھیں بند رکھیں۔ جب ہم نے آنکھیں کھولیں تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، اس وقت آپ کیا محسوس کریں؟ کیا ایک سکون، ایک گداز، ایک بے خودی، ایک بے چینی، جذبات اطلاع تو محسوس نہیں کر رہے؟ کیا ہماری حالت میں چند سیکنڈوں میں بدل نہیں آئی؟ ڈاکٹر صاحب نے اٹھ کر بھاگ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھ سے بغلغیر ہو کر سسکیاں لے کر رونے لگے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، جب فقط تصور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم جیسے ناپاک و ناکارہ و سیاہ کاروں کی حالت متغیر ہو گئی، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لمحہ بلمحہ پل پل زیارت کی ہے، ان کے کردار اور ایمان میں کمی رہ گئی ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب فوراً چلا کر بولے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میرا تن من دھن، میرا سب کچھ ان سچے عاشقوں پر قربان، میرا سب کچھ صحابہ پر قربان۔ کتنی دیر ہم اس بے خودی کی حالت میں رہے؟ احباب گرامی، آپ بھی آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں تو دیکھیں دل کی دنیا میں تلاطم برپا ہو جائے گا۔ انگ انگ سے سکون و اطمینان پھوٹتا محسوس ہوگا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے متعلق کبھی بھی ایک ذرا برابر کمی کرنے کا خیال دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کبھی شیطان یا شیطان کی اولاد، یہ خبیث الوجود نام نہاد اسکالر آپ کو شکوک و شبہات میں الجھائیں، فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ ذرا سوچیں تو صحیح، وہ جماعت جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کی ہو، ان میں کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت پر شک کر سکتے ہیں؟ خدا نخواستہ اگر آپ ایسا سوچنے کی غلطی کرتے ہیں تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے ایمان اور تقوی پر قرآن نازل کر کے تصدیق ثبت کر دی ہے۔ ترجمہ یہ ہے سورہ حجرات میں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ سورہ فتح میں آتا ہے، ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی ابدیت کے آثار سجدوں کی تاثیر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ توبہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، یعنی میرے صحابہ کو برا نہ کہو،
کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ سونا خیرات کر دے تو میرے صحابہ میں سے کسی ایک کے نہ مت کو پہنچ سکتا اور نہ ہی مت کے آدھے کو۔ سبحان اللہ العظیم۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔